अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स और अखबारी मालकान ने एक वफ़द की शक्ल में मुलाकात की। इस दौरान मालकान ने अपने मुतालबात पेश किए और तजावीज़ भी दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके साथ वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थी और इन मुतालबात पे हमदर्दाना गौर किया गया। बहुत सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए गए और वो तजावीज़ जो अखबारी मालकान की तरफ से, चैनल मालकान की तरफ से आई, उनको भी ज़ेर गौर लाने का वादा किया गया। इस मुलाकात में बहुत सारे नुमाइंदे शामिल थे जो पूरे पाकिस्तान के मीडिया की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखना है कि अगर उनके मुतालबात पूरे होते हैं, उनके बकाया जात उनको मिल जाते हैं, वो भारी रकूम जब उनको मिलती हैं, तो वो आम सहाफ़ी जो इन मीडिया हाउसेस में काम करता है, अखबारात में काम करता है, वो इसको किस एंगल से देखते हैं, हुकूमत के इस मुस्तहसन इक़दाम के हवाले से उनके तासरात क्या हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि वफ़द में शामिल जो अखबारी मालकान के नुमाइंदे हैं उनसे किसी से बात करें और इसी के साथ साथ सहाफ़ियों से भी बात करें कि वो हुकूमत के इस बेहतर इक़दाम को कैसे देखते हैं। आइए नाज़रीन, उन्हीं के पास चलते हैं और उनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं। ये पिछले 3-4 साल से पाकिस्तानी मीडिया के जो हालात रहे हैं वो आपसे ढके छुपे नहीं हैं, बल्कि किसी भी शख्स से ढके छुपे नहीं हैं। जिस अंदाज से मीडिया क्राइसिस में गुज़रा है पिछले 3-4 सालों में, जिस तरह आमल सहाफ़ियों की तनख्वाहों में कट लगाया गया है, उनकी तनख्वाहों को रोका गया है और इसके अलावा जितनी जितनी तादाद में छांटियाँ हुई हैं उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया के हालात बड़े ख़राब रहे हैं पिछले सालों में। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आते ही APNS के लोगों से मुलाकात की है और उनको इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम आपके जो पिछले बकाया जात हैं वो अदा कर देंगे, तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम होगा और इससे जो मीडिया की इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट भी मिलेगा और उसको अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत भी मिलेगी। इसके साथ साथ हम कभी ये नहीं कहते कि आप सिर्फ मालकान को नवाजते रहें और मीडिया वर्कर्स जो हैं, जो आमल सहाफ़ी हैं, जो सड़कों पर रिपोर्टिंग करते हैं, जो कैमरामैन हैं, जो मीडिया को असल जो ताकत हैं वर्कर्स, उनके लिए कुछ ना किया जाए। मेरा ख़्याल है कि अगर बकाया जात की अदायगी की जाए तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए और हर सूरत बकाया जात मिलने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का ख़्याल रखा जाना चाहिए कि वो सहाफ़ी जो सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, सुबह शाम की हर किस्म के मौसमी हालात का सामना करते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटियों को अंजाम देते हैं, उनके जो बकाया जात अदारों की तरफ हैं, उनको भी हर सूरत अदा होना चाहिए। इसके अलावा जो तनख्वाहों में कट लगे हैं, वो कट वापस होने चाहिए और उनकी ओरिजिनल जो तनख्वाहें थीं, ना सिर्फ उनको बहाल किया जाना चाहिए, बल्कि जिस तरह ये महंगाई का तनासुब बढ़ा है, इस हवाले से इनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा होना ज़रूरी है। छांटी किए जाने वाले अफराद को बाकायदा उनकी नौकरियों पर वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया का जब हुकूमत की तरफ कोई बकाया जात बाकी नहीं रहेगा तो यकीनन मालकान मुस्तहकम होंगे, उनका अदारा भी मुस्तहकम हो जाएगा और उनके अदारे के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि जितने पैसे गवर्नमेंट APNS के लोगों को देने जा रही है, उसमें इस बात को यकीनी बनाया जाए और वज़ारत इत्तलात व नशरियात, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन जो है वो मालकान से रब्ता करें, उनसे बातचीत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आमल सहाफ़ियों का जो हक़ है, जो उनके हकूक़ है, उनको भी हर सूरत मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हे उनके घरों के बुझ चुके हैं। उनको सख्त ज़रूरत है इस टाइम पे उन उन चीज़ों की जो पिछले 4 साल में उनसे छीन ली गई हैं और जो छीनी गई हैं उनमें रोज़गार भी शामिल है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी को और जितने भी हमारे मीडिया चैनल हैं उनके मालिकान से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से उनकी, और जिसमें उनकी कुछ बकायात थे कुछ 4-5 साल से वो पिछली हुकूमतों के वो अदा करने की यकीन दहानी की गई है और कुछ जो हैं वो अदा भी कर दी गए हैं। तो बड़ी खुशाइंद बात है और इससे जो हमारे मीडिया के हालात हैं और जो वहाँ वर्कर हैं, सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, सब एडिटर हैं, कंपोज़र हैं, उनकी भी कोई माली हालत दुरुस्त होने की इम्कानात पैदा हो गए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है सर कि जब तक ये हुकूमत उनको देती रहेगी
جو بقایا ہیں، پیسے ہیں اشتہارات کی مد میں، لیکن اگر یہ نیچے تک اپنے ورکر کو تک ادائیگی نہیں ہوگی تو مسائل تو پھر بھی رہیں گے اور ورکر کے حالات نہیں بدلیں گے۔ حکومت نے جو گزری ہے سابقہ، اس نے کچھ صحافیوں کے یا مطلب میڈیا مالکان کو یا چینلز کو ادائیگی نہیں کی، اگر وہ ہو جائے تو حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مالکان کے پاس اپنے مزدور کے لیے اخبار بھی چھپ رہا ہو، چینل بھی چل رہا ہو اور مزدور کے لیے تنخواہ نہ ہو، صحافی کے لیے، رپورٹرز کے لیے۔ پہلے بھی یہ باتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، پہلے بھی لا امپلیمنٹیشن بہت ہوئی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ جب ایوارڈ یہ فنڈ سارے دیے جائیں گے، جب یہ سارے اشتہاروں کے بقایا دیے جائیں گے، جو کہ حکومت کا بہت بڑا احسن اقدام ہے، اور ہم صحافی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، چونکہ صحافیوں کو جب اداروں میں پیسے آئیں گے تو وہ پیسے آگے بھی آنے چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کسی مالک کی گاڑی چھوٹی نہیں ہوئی، کسی مالک کا آفس چھوٹا نہیں ہوا، کسی مالک کے اخراجات کم نہیں ہوئے، لیکن جب ایک بات ہوتی ہے صحافیوں کی 6 مہینے تنخواہیں روک دی جاتی ہیں، صحافیوں کی سہولتیں ختم کر دی جاتی ہیں، آخر کیوں یہ ظلم کب تک چلتا رہے گا؟ جیسے نواز شریف دور نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے، اب اس کو مزید اچھا کرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑے اچھے اقدام کیے پچھلے دور میں، کہ حکومت نے اتنا اچھا سنہری اقدام اٹھایا ہے، اس کو میں کہوں گا سنہری اقدام اٹھایا۔ مالکان ہیں چینلز کے اور اخبارات کے ہیڈز ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آن جاب ہوتے ہیں، چاہے وہ کیمرہ مین ہیں، چاہے وہ تار اٹھانے والے ہیں، چاہے وہ پورا ٹیکنیکل سٹاف کے ساتھ ساتھ وہ رپورٹر اور جو جرنلسٹ ہیں جو کہ ہر جگہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، ان کا حق سب سے پہلے ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اے پی این ایس، مالکان، حکومت یہ آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں، اور لیکن یہ جو ریلیف کی بات ہوتی ہے، اس کا عام جو جرنلسٹ ہے اس کو بھی اگر ریلیف اتنا ہی ملے جتنا مالکان کو ملتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو جرنلسٹ ہے وہ خوشحال ہو جائے، ذہناً سکون میں آ جائے۔ کرایہ داری میں وہ رہتا ہے بیچارہ کرائے پہ، بہت مسائل کا شکار ہے۔ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو 12-14 اینکر ہیں، صرف یہی جو ہے وہ میڈیا، حالانکہ یہ میڈیا نہیں ہے، ان میں سے بہت سارے پیراشوٹر ہیں۔ جو حقیقی جرنلسٹ ہے وہ یا رپورٹر ہے یا جو ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے یا میگزین میں ہے یا میڈیا ورکر ہے۔ سو اچھی بات ہے اگر سرکار اس کی طرف توجہ دے، لیکن اگر وہ اشتہارات کو منسلک کر دے جو کارکن ہیں ان کی تنخواہوں سے، تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہوگی، واقعی ثمرات آئیں گے۔ جس طرح پچھلے یہ 4.25 سال میں میڈیا بحران تھا، مالکان بھی چیخ رہے تھے، ورکر بھی چیخ رہے تھے، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مالکان کو جتنا مرضی گورنمنٹ اشتہار دے، لیکن جو ورکر ہے، ورکر کے جو حالات کار ہے اس پہ سب سے زیادہ، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پسا گیا ہے پچھلے 4 سالوں میں۔ جتنا استحصال میڈیا ورکرز اور میڈیا کے صحافیوں کا ہوا ہے، خواہ وہ پرنٹ میڈیا سے ہوں یا الیکٹرانک میڈیا سے، جتنا وہ پسا گیا ہے، جتنا استحصال اس کا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں اس طرح جرنلسٹوں کے یا میڈیا ورکر کے مسائل آئے ہوئے ہیں۔ المیہ ہوا ہمارے ساتھ کہ پوری دنیا کے اندر کووڈ-19 کے اندر ہر انڈسٹری کو پیک ہی دیا گیا۔ ایک واحد ہماری میڈیا انڈسٹری تھی جس کے اندر نہ صرف صحافیوں کو فارغ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کی تنخواہوں پہ کٹ لگایا گیا۔ یہ اس وقت میرے خیال ہنگامی بنیادوں پر اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ جو ملاقات کی گئی ہے مالکان کے ساتھ، اے پی این ایس کے ساتھ، اس کا جو ثمر ہے وہ نیچے عام جو ورکر ہے، ایک عام جرنلسٹ ہے جو کیمرے کے سامنے ہے یا جو کیمرے کے پیچھے، اس تک پہنچنا چاہیے۔ یہ ریلیف لوگوں کو آنا شروع ہوا ہے کہ کم از کم ان کی کوئی سننے والا تو ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو پتہ ہے جو معاشی حالات ہیں اس وقت ملک کے، اور بتدریج جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ صنعت جس طرح باقی صنعتیں بحران کا شکار ہیں، میڈیا صنعت پہلی بحران کا شکار تھی۔ تو ایسے وقت میں ان ایسے ریلیف کی بھی ضرورت ہے، ایسی ملاقاتوں کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ملاقاتوں کا جو ثمر ہے وہ نیچے عام ورکر تک، آپ تک، مجھ تک، یا ہم جیسے دیگر جو ورکر ہیں، جو کیمرہ مین ہے، جو ڈی ایس این جی کا سٹاف ہے، جو رپورٹر ہے، جو سب ایڈیٹر ہے، اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے
دیکھتے ہیں کہ مالکان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ان کے مطالبات بھی پورے ہو جاتے ہیں. اس سے اگر آپ عام صحافی کو ساتھ منسلک کرتے ہیں، کیا وہ فوائد آپ تک بھی پہنچتے ہیں؟ تنخواہوں کی مد میں کہتے ہیں گورنمنٹ کو، ہم نے گزشتہ حکومتوں میں بھی دیکھا کہ ہمارے بیک لاگ کلیئر کیجئے تو ہم جو جرنلسٹوں کا بقایا جات ہیں وہ ان کو ادا کر دیں گے. انفارچونیٹلی بڑے اداروں سے لے کے چھوٹے اداروں تک کبھی بھی کسی نے وہ بقایا جات لینے کے بعد صحافیوں پر انویسٹ نہیں کیے، ان کی تنخواہیں تک ادا نہیں کی. یہی ہمارا مطالبہ ماضی کی حکومت سے تھا اور اب بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے کہ اگر آپ ان کو بیک لاگ کلیئر کریں گے تو اس کو آپ مشروط کر دیں صحافیوں کی تنخواہوں کے حوالے سے، کہ جو ان کا بیک لاگ ہے اس کو کلیئر کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اے پی این ایس کے مطالبات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کے ایکسیپٹ نہ کیجیے، ان کی جو گزارشات ہیں ان کو سنیے ضرور، لیکن آپ جرنلسٹوں کے رائٹس کا بھی خیال رکھیے. مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو عام جو جرنلسٹ ہے وہ اپنی فیملی کو گزر بسر کیسے کرے گا؟ اس نے ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، ایجوکیشن ہے. پھر بہت سارے جرنلسٹ رینٹ پہ رہتے ہیں، وہ رینٹ انہوں نے کیسے پے کرنا ہے؟ بڑے قسم پرسی کی حالت میں رہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم نے فیڈرل منسٹر انفارمیشن مریم اورنگزیب کو اپنے تمام مطالبات بتائے تھے اور انہیں کہا تھا کہ آپ آئیے، دیکھیے، آپ خود سرپرائز وزٹ کیجئے کسی جرنلسٹ کے گھر، آپ خود اس کی حالت زار دیکھیے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے. آپ اے پی این ایس کے مطالبات کو ضرور سنیے، لیکن اگر آپ تنخواہوں کا اور بیک لاگ کو اس کے ساتھ اگر آپ کلب کر دیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو صحافیوں کے بقایا جات ہیں اخبارات اور ٹی وی چینلز کے ذمہ وہ انہیں مل سکیں گے. حکومت ریلیف دینے کے باوجود اس کے وہ فوائد اس کو نہیں ملتے جو ملنے چاہیے. تو کیوں آپ کے اور مالکان کے درمیان میں اتنا فاصلہ کیوں ہوتا ہے کہ چیزیں ڈسکس کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے، آجر اور اجیر کے درمیان جو چیز ہے وہ ہے ملک کا قانون، اور قوانین پر جب عمل درآمد نہیں ہوتا تو مجھے بتائیے پھر آپ کیسے وہ جو واجبات ادا کرنے ہیں کس نے کرنے ہیں؟ وہ ملک کے ادارے ہیں. ہم پی آئی ڈی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم انفارمیشن منسٹری کی طرف دیکھتے ہیں، ہم حکومت وقت کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ مالکان کو باؤنڈ کیجئے کہ وہ جو آپ سے بیک لاگ کلیئر کروانا چاہتے ہیں جو کروڑوں کی مد میں ہوتا ہے اس کو آپ تنخواہوں میں ادا کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو ہم نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا تو آئندہ آپ ان کے اشتہارات پر کٹ لگا دیجئے تاکہ انہیں جزا اور سزا کے بارے میں جب پتہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جو صحافی تنظیمیں ہیں، جو کلبز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، انہیں بتائیں گے کہ ہم نے یہ واجبات آپ کے ایک انسٹالمنٹ میں ادا کر دیے ہیں، باقی جو ہیں وہ بھی ہم ادا کریں گے. لیکن چونکہ مالکان آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں بھی اس طرح انہیں پابند نہیں کرتی جس طرح کرنے کی ضرورت ہے. ہم واویلا کرتے ہیں، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، ہم شور مچاتے ہیں جس کی بنیاد پر مالکان کچھ نہ کچھ ادائیگی کر دیتے ہیں، لیکن وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے. ماضی کی حکومت عمران خان کی تھی، اس میں اور اس حکومت میں اگر آپ فرق دیکھیں تو ابتدائی چند ماہ میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ کی ملاقات بر وقت ہو جاتی ہے، آپ کی بات کو سنا جاتا ہے، آپ کے مطالبات کی طرف پیش رفت ہوتی ہے. تو دونوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو دراصل آپ اچھے اقدام کو آپ نظر انداز نہیں کرتے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. ماضی میں کبھی بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کسی بھی صحافتی تنظیم کو یا نیشنل پریس کلب کی مینجمنٹ کو ملنے کی زحمت نہیں گوارا کی. ایک دوسرا، انہوں نے کبھی بھی ہمارے مطالبات کو ایڈریس ہی نہیں کیا. تیسرا، انفارمیشن منسٹری کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہی رہا. وہ کس بنیاد پہ تھا؟ ہم انہیں کہتے تھے کہ اگر آپ نے اتنے اشتہارات ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو دیے ہیں تو پھر آپ اس بات کو انشور کیجئے کہ ہماری تنخواہیں بھی ادا کی جائیں. لیکن ہمارا جھگڑا رہا کیونکہ ہمارا لیزون نہیں تھا، ہمارا کوآپریشن نہیں تھا. یہاں تک میں کہوں آپ کو کہ فواد چوہدری صاحب نے جو جینون تنظیمیں تھیں ان کے مقابلے میں کچھ فیک تنظیمیں بھی راتوں رات کھڑی کر دیں. مقصد صرف یہی تھا ہمیں پریس کرنا اور ہمیں دبانا. لیکن الحمدللہ سچ پرویل کرتا ہے اور سچ نے پرویل کیا، اور آپ نے دیکھا آج ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں. اور جو انہوں نے راتوں رات تنظیمیں بنائی تھیں وہ ان سے پوچھئے کہ کہاں پہ گئیں. یہ تو ایک دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ اینول گرانٹ نیشنل پریس کلب کی 1 کروڑ روپیہ سالانہ ہوا کرتی تھی. ماضی کی حکومت نے 4 برس ہو گئے ہمیں 1 ٹکا بھی نہیں دیا. ہم اپنے طور پر خود اس کو مینیج کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم اپنے جو جرنلسٹ ہیں ان کی ہیلتھ، ان کی ایجوکیشن، ان کی ویلفیئر، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب جو آپ نے اس حکومت کی بات کی، ہاں اس میں کم از کم کوآپریشن بڑھتا نظر آ رہا ہے. جو ہمارے درمیان ایک رابطے کی
रबते की कमी थी माजी की हुकूमत में, वो अब ख़त्म हुई है। मरीम औरंगज़ेब हमें अवेलेबल होती हैं टेलीफोन पर, हमने कोई ख़बर का पूछना हो वो बिल्कुल उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं, हमने उनसे कोई अपने प्रेस क्लब की कोई यूनियन की बात करनी हो वो अवेलेबल होती हैं। कम से कम जब आपके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगा तो फिर बहुत सारी गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर होंगी। देखिए बहुत सारे मुतालबात ऐसे भी हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते इस वक्त, लेकिन कम से कम जब आप बातचीत करेंगे बैठेंगे तो जो वो गैप था वो गैप ख़त्म होगा, अंडरस्टैंड करेंगे वो हमारी भी पोजीशन को, और हम भी उनकी जो मजबूरियां हैं जो माशी सूरत मुल्क की उसको अंडरस्टैंड करेंगे। हमें भी पता है कि हमें उन्हें कहाँ पे कुशन देना है, हमें भी पता है कि हमने इदारों के साथ मिलकर चलना है, हमने अखबारात और टीवी चैनल्स को प्रमोट करना है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि हम इदारों को बंद करवाना चाहते हैं। अलबत्ता मुझे इस जो गवर्नमेंट है मौजूदा, इससे ये होप है कि वो जो हमारे माजी के मुतालबात और मसाइल हैं उनको हल करने में संजीदा है, और मैं समझता हूँ कि वो किसी न किसी हद तक इसमें कामयाब भी ज़रूर होंगे। PFUJ का, नेशनल प्रेस की बॉडी का, सबका कोई ऐसा एजेंडा है कि आप भी प्राइम मिनिस्टर से मिलें और वो बातें जो हमें बता रहे हैं उन तक भी पहुँचाएं? इस हवाले से हमारी मरीम औरंगज़ेब साहिबा से बात भी थी और वो मुलाकात अरेंज भी कर रही हैं। मकसद सिर्फ यही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वन साइड स्टोरी का पता ना हो, कि APNS उन्होंने कहा कि उन्हें कम से कम सहाफ़ती तंजीमों से मिलकर ये पता हो कि जो जेन्युइन इनके मसाइल हैं वो क्या हैं और जो इनके राइट्स हैं मैंने उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से वो बड़े खुले दिल के मालिक हैं। और जब हमारी उनके साथ पहली मीटिंग रमज़ान में हुई थी तो उन्होंने मरीम औरंगज़ेब साहिबा को ये कहा था कि आपने तमाम तंजीमों के साथ मिलकर बैठना है, उस तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर आपने लायामल तय करना है। फिर जब आप अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेंगी फिर आपने मुझे बताना है ताकि मैं इन लोगों के साथ बैठूं और इनके जो मसाइल हैं उनको हल करूं। तो ये उनकी विल थी और हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। देखिए ना, जब आप किसी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपके बहुत सारे मसाइल बैठने से ही हल हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है उनमें ये एक विल नज़र आती है कि वो आम लोगों के मसाइल को हल करने में संजीदा है। और उससे नज़र ये आता है कि उन्होंने पहले ही जब उन्होंने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला तो उन्होंने हमें बुलाया। हम 4 साल बाद वज़ीर आज़म हाउस में, हमें वैसे कोई शौक़ नहीं है जाने का, लेकिन आपको कोई अगर दावत देता है, बुलाता है, तो ये आपकी रिस्पेक्ट होती है। माजी में हमें 4 बरस के बाद हम जब गए और हमें बड़ा एक खुशगवार तब्दीली भी लगी कि हम 4 साल बाद वज़ारत उज़्मा के इस वज़ीर आज़म हाउस में आए हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब हमसे शेक हैंड किया, हमारी बातें सुनी, और ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर हमारा भी दिल करता है कि हम गवर्नमेंट को भी कुशन दें और हम लचक भी दिखाएं मामलात में। लेकिन जब आप रिजिड होंगे किसी एक मामले पे, हम या गवर्नमेंट कोई भी हो, तो फिर वो मामला हल नहीं होता, फिर मामला सड़कों पर जाता है, अदालतों में जाता है। तो हम चाहते हैं कि मामलात को सड़कों पर हल करने की बजाय, अदालतों में हल करने की बजाय मिल बैठ कर हल करें। हमारी इस डेलीगेशन की जो क़यादत थी, आला क़यादत, उसमें जनाब सरमद अली साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, नाज अफरीन, सैगल लखानी साहिबा जो हमारी सेक्रेटरी जनरल हैं, मुजीबर रहमान शामी साहब, उनके साहबजादे उमर शामी साहब, रमीज़ा नज़ामी थी, मैं ख़ुद था, इम्तनान शाहिद साहब थे, वक़ारुद्दीन साहब थे दुनिया मीडिया ग्रुप से, और बाकी भी चंद दोस्त हज़रात थे जिन्होंने संडे के दिन वज़ीर आज़म साहब से लाहौर में मुलाकात की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात रही। क्या एजेंडा क्या था मुलाकात? अशवानी साहब, एजेंडा तो बड़ा सिंपल सा था। हमारे ऑब्वियसली पिछले कई अरसे से 2 मुतालबात थे। मुतालबात में से जो प्रायोरिटी थी हमारे बकाया जात के मुतलका थी, जो कि अरसा दराज से पेंडिंग पड़े हुए थे, और बकाया जात के मुतलका भी हमारे इन बकाया जात की जो तफसीलात थी वो हमने 3 हिस्सों में स्प्लिट किए हुए थे। एक वो बकाया जात थे जो पीपल्स पार्टी के टेन्योर के थे 2008 से 2013 के, दूसरे बकाया जात PMLN के टेन्योर के 13 से 18 के, और तीसरे जो बकाया जात थे उनको भी हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, PTI के दौरे हुकूमत के 3.5 साल के, एक तो वो, और उसके बाद के भी ऑब्वियसली जब से ये नई हुकूमत आई है, जितना भी उनको अरसा हुआ है, ये बकाया जात की तफसीलात हमने उनसे शेयर की और उनसे दरख्वास्त ये की कि 30 जून से पहले इन तमाम बकाया जात की जितनी ज़्यादा पेमेंट हो सके वो काइंडली ये क्लियर करवाते। मोहसिन, हम फिर भी क्रेडिट देंगे मौजूदा हुकूमत को जिन्होंने आपके मुतालबात को सुना और उस पर ना सिर्फ हमदर्दाना गौर किया बल्कि उन्होंने एग्री किया। तो उन वज़ीर आज़म साहब से और उनकी टीम से ख़ास तौर पे उसमें एक अहम रोल जो था वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब का, तो क्या तय हुआ? देखिए, मरीम औरंगज़ेब का अपन क्योंकि जिक्र किया तो सबसे पहले मैं उन्हीं से शुरू करूंगा। मरीम औरंगज़ेब को हम जितना क्रेडिट दें वो कम है। मरीम औरंगज़ेब ने फ्रैंकली स्पीकिंग जब से इक़्तिदार संभाला इस वजारत का, 6 हफ्तों में उनकी इंटरेक्शन हम अखबारी मालकान से निस्बतन माजी के 3.5 साल के कई गुना ज़्यादा रह चुका हुआ है।
یہ انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ obviously she is taking interest, she is taking pain in getting the problems resolved as soon as possible. اور جو کہ وزارت کا کام ہونا چاہیے وزیر اطلاعات کا خاص طور پہ ایک پل کا کردار ادا کرنے کا بٹوین حکومت کے اور انڈسٹری کے. مریم صاحبہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ 24/7 اس پہ کام کر رہی ہیں اور اس پہ ان کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میرے اینڈ سے نہیں ہماری تمام انڈسٹری کے اینڈ سے جتنا ہم ان کو کریڈٹ پیش کریں وہ کم ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ وزیر اعظم بھی کو میں اپریشیٹ اس بات پہ کروں گا کہ وزیر کا تو obviously کام ہے پش کرنا. وزیر اعظم اگر انکار کرے تو وزیر کون ہوتی ہے ان کو سپرسیڈ کرنا یا ان کی بات کو اگنور کرنا. تو شہباز صاحب کی بھی الحمدللہ لکلی فور آور انڈسٹری obviously ہمارے اس انڈسٹری کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ایک ماضی سے ایک تعلق داری ایک رشتہ آلریڈی ان پلیس تھا جس وجہ سے انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا. اس سے پہلے بھی ہمارے 2 ملاقاتیں انآفیشلی ہوئی تھیں. یہ پہلی آفیشیل ملاقات تھی جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں مطلب ارینج کی. تو وہ بھی کریڈٹ کے بالکل مطلب ان کا حق ہے کہ انہوں نے ہمیں امپورٹنس بھی دی اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کے ملاقات میں یقین دہانی بھی کرائی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس فسکل ایئر کے اینڈ سے یعنی کہ 30 جون سے پہلے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جتنے مسائل تھے اس سے ہٹ کے بھی 3-4 چھوٹی موٹی چیزیں ٹیکسیشن کے متعلقہ تھیں GST کے متعلقہ اور بھی چھوٹے موٹے جو ایشوز تھے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ حل کرنے میں مجھے امید ہے کہ اپنا کردار ادا کریں گے. مالکان کی جب بھی حکومت کے لوگوں سے وزرائے اعظم سے وزیروں سے ملاقات ہوئی ایجنڈا طے ہو جاتا ہے لیکن خاص طور پہ وہ ورکر جو آپ کے اخبار میں کام کرتا ہے یا پھر کسی چینل میں کام کرتا ہے وہ کہتے ہیں مالکان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ورکر تک اس کی جو ہے وہ رمق بھی نہیں پہنچتی یا ورکر کو اس طرح بینیفیشری نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کیا جاتا. آپ اس سے ایگری؟ 200%. دیکھیں APNS کے پلیٹ فارم سے تو میں آپ سے ایک بات شیئر کر لوں کہ عرصہ دراز سے obviously بقایا جات سیلریز کے متعلق ایک بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے دوسری سائڈ سے یعنی کہ ورکرز کی سائڈ سے. اور دیکھیں ورکرز ہمارے سفیر ہیں. ہم مالکان obviously ورکرز کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. سو ہمارے APNS کے پلیٹ فارم سے فواد صاحب کے دور حکومت میں بھی ہم نے ان کو ایک بڑا کلیئر میسج کنوے کیا تھا اور ہم نے وہ میسج یہ تھا کہ ہم نے ان سے مطالبہ یہ کیا تھا کہ جتنے اخبارات ہوں یا ٹی وی چینلز ہوں جو کہ بر وقت سیلری چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو جو بھی ادارے کی پالیسی ہو اکارڈنگلی بر وقت سیلریز کو ادا نہ کریں ان کو سرکاری اشتہارات کی مد میں آپ بلیک آؤٹ کر دیں. ہمارا یہ بلیف ہے کہ اگر کاروبار آپ نہیں چلا پا رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ورکر آپ کا سفر کرے. سو اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو ہم تو یہ کہتے ہیں جو تنخواہ نہ دے جو ادارہ تنخواہ نہ دے حکومت بھی اس ادارے کو بلیک لسٹ کر کے آپ کے مذاکرات تو کامیاب ہو گئے. کوئی آپ کا یہ ایسا ادارہ ہے یا پھر آپ کا اپنا کوئی ارادہ ہے کہ جو عامل صحافی ہے جن کی نمائندگی نیشنل پریس کلب کرتا ہے تنظیمیں کرتی ہیں RIUJ کرتا ہے PFUJ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایک اچھا میسج جس طرح پرائم منسٹر سے آپ کی طرف آیا حکومت کی طرف سے آپ ان تک کریں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں؟ ہم بالکل تیار ہیں. ہمارے بھائی ہیں. میں نے آپ سے کہا ورکرز نہیں ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اور جن اداروں میں خاص طور پہ صحافیوں کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان ٹرمز آف ڈیلیز آف سیلری یا وٹس ایور پریس کلب کے دوست ہوں RIUJ کے ہوں میں تو 24/7 یہاں پہ پرسنل کیپیسٹی میں بھی اور APNS کے بھی پلیٹ فارم سے میں حاضر ہوں کہ لوگ میرے پاس آئیں اور میں اپنی طرف سے اپنا کردار ادا کروں. جی ناظرین آپ نے صحافیوں کے اور اخباری مالکان کے تاثرات سنے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات میں انہوں نے جو مطالبات پیش کیے وہ تسلیم کر لیے گئے. صحافیوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف بھی کی اور اپنے خدشات سے اور اپنے مطالبات سے بھی آگاہ کیا. عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.